حضرت مولانا کفایت علی کافی جی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بے شک کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن دین حسن رہ جائے گا۔ بے شک اور ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کے چہچہے، ہم سفیر و باغ میں ہے، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، بے شک سبحان اللہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، بے شک راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، اور چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، واہ واہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، کیا ہونا ہے، راہ تلوار پر اور تلووں کو، راہ تلوار پر اور تلووں کو گلے خار ہے کیا ہونا ہے، بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز پل صراط کو پار کرنا ہے، لیکن ہمارے پیر کی حالت کیا ہوتی ہے، ایک معمولی کانٹا چبھ جائے تو ہم دل ملا جاتے ہیں، ہم بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں، تو جب ہمارا پیر ایک معمولی کانٹا برداشت نہیں کر سکتا تو تلوار سے زیادہ تیز اس پل صراط پر یہ قدم کیسے چل پائے گا۔ فرماتے ہیں راہ تلوار پر اور تلووں کو گلے خار ہے کیا ہونا ہے، اس کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے۔ آخر میں فرماتے ہیں کیوں رضا اٹھتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا اٹھتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، راہ پر خار ہے کیا ہونا۔ اب ایک مرتبہ پورا مجمع اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے، اور سارے لوگ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم اور آپ یہاں حاضر ہیں بھائی عزیز کی خاطر دعا کرنے کے لیے، جو کچھ دنوں پہلے ہمارے اور آپ کے درمیان سے چلے گئے۔ جناب
لال محمد صاحب مرحوم، ان کے والد گرامی نے، ان کے بھائیوں نے، ان کے رشتہ داروں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ان کی روح پاک کو ثواب پہنچانے کے لیے، ان کی خاطر دعا کرنے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ سب لوگ کہیں آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں باران رحمت کا نزول فرمائے۔ جو بھی آیا ہے سب کو جانا ہے، آج ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ایک دن آئے گا جب ہم نہیں ہوں گے دوسرے لوگ ہمارے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ یقین بات دیگرے جو بھی آیا سب کو جانا ہے۔ ہمارے نبی تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان، ایک بندہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اسی وقت اس کی موت اللہ کے حکم سے فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہو جاتا ہے، فَيَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ۔ ذرا توجہ سے چند باتیں سن لیں۔ نبی فرماتے ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 120 دن کا جب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اس فرشتے کو 4 باتوں کا حکم دیتا ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اس بچے کے پاس۔ وہ کرتا کیا ہے؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيًّا أَوْ سَعِيدًا۔ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے، فرشتہ اس کے پاس آتا ہے تو پہلی بات یہ لکھتا ہے کہ یہ بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہے یہ دنیا میں جا کر کیا کرے گا، لکھتا ہے یہ دنیا میں جا کر کیا کرے گا۔ فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ، اور وہی فرشتہ یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ یہ کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، کس حالت میں مرے گا۔ بچہ ماں کے پیٹ میں صرف 120 دن کا، ابھی بچہ 120 دن کا ہی ہے لیکن اللہ کے حکم سے فرشتے نے اس کی موت یہ بھی لکھتا ہے کہ دنیا میں جا کے کیا کھائے گا، نیک ہوگا برا ہوگا، اور سب ایک تختی پر لکھنے کے بعد وہ تختی بچے کی گردن میں فرشتہ لٹکا دیتا ہے۔ ہماری اور آپ کی گردنوں میں وہ تختی ہے، وہ چاروں باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ہم کب مریں گے، کہاں مریں گے، کیسے مریں گے۔ وہ چاروں باتیں تختی میں لکھ کر فرشتے نے ہماری گردنوں میں بھی لٹکائی ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو دکھائی نہیں دیتا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے پیشانی پر فرشتہ لکھتا ہے کہ یہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے دنیا میں جا کے کیا کرے گا، کب مرے گا، کیا کھائے گا، نیک ہوگا یا برا ہوگا۔ نبی فرماتے ہیں جب وہ چاروں باتیں فرشتہ لکھ دیتا ہے اس کے بعد اس بچے کے جسم میں اللہ کے حکم سے فرشتہ روح ڈالتا ہے۔ اب ایک بات ہمیں یہ بتائیں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، چھوڑتا ہے پکڑتا ہے، تھوڑی دیر ٹھیک ٹھاک مائک کو رکھیے، ایسی بائک سے بہت دور سے ہم لوگ آتے جب تک ہمارے جسم میں روح ہے ہم زندہ کہے جاتے ہیں، جیسے ہی جسم سے روح نکل جاتی ہے لوگ کہتے ہیں مر گیا۔ یہ نہ ہوتا، جسم اور روح ایک ساتھ ہونے کا مطلب زندہ ہونا ہے۔
زندگی کب پائی جاتی ہے؟ جب جسم کے ساتھ ساتھ روح بھی ہو تب زندگی پائی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ بچے کے جسم میں روح ڈالنے سے پہلے اللہ کے حکم سے فرشتہ موت لکھ دیتا ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اور آپ زندگی بعد میں پاتے ہیں، انسان کو زندگی بعد میں عطا کی جاتی ہے، زندگی دینے سے پہلے اللہ کے حکم سے انسان کی موت لکھ دی جاتی ہے۔ تو جو بھی آتا ہے وہ زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی موت بھی لے کر کے آتا ہے۔ تو ہم کو اور آپ کو بھی جانا ہے، سب کو جانا ہے نا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بوڑھے ہو جائیں گے تبھی جائیں گے۔ جن کی خاطر ہم بیٹھے ہیں کیا وہ بوڑھے تھے؟ ضروری نہیں ہے کہ بوڑھا ہونے کے بعد مریں گے، نہیں۔ ادھر آ جائیے۔ ہاں، موت کے تو کئی پیغامبر ہیں۔ ہماری زندگی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ ایک اللہ کے ولی گزرے حضرت ذوالنون مصری، دیکھیں ہماری زندگی کیسے ختم ہو رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں بازار سے گزر رہا تھا، ہم اور آپ بھی بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ہماری اور آپ کی توجہ وہاں تک نہیں جاتی، ہم اتنی دور تک سوچ نہیں پاتے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے جب میں بازار سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ بازار میں ایک شخص ہے جو برف بیچ رہا ہے، اور برف بیچنے والا بار بار آواز دے رہا ہے، ارحموا علی من یذوب راس مالہ۔ بازار میں کھڑے ہو کر برف بیچنے والا بار بار آواز دے رہا، لوگوں اس آدمی پر رحم کرو جس کا مال پگھل رہا ہے۔ برف تو آہستہ آہستہ پگھلتا ہے نا۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ جب میں بازار سے گزرا میں نے دیکھا ایک برف بیچنے والا بار بار صدا لگا رہا تھا، لوگوں مجھ سے میرا برف خرید لو، اگر میرا برف نہ خریدو گے تو آہستہ آہستہ یہ پورا پگھل کر ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ بھی روزانہ دیکھتے ہیں، لیکن ہماری اور آپ ہمارا اور آپ کا ذہن وہاں تک نہیں جاتا۔ لیکن حضرت ذوالنون مصری فرماتے جب میں نے اس برف بیچنے والے کو آواز لگاتے سنا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جس طرح برف بیچنے والے کا برف آہستہ آہستہ پگھل کر ختم ہو رہا تھا، فرماتے اسی طرح آہستہ آہستہ ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے۔ فرماتے ہماری باہر آنے والی ہر سانس اور اندر جانے والی ہر سانس ہماری زندگی کو کم کر رہی ہے، جس طرح آہستہ آہستہ وہ برف کم ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم لوگ بھی بہت چیزوں کو دیکھتے ہیں، جانا ہے ہم کو، آپ کو سب کو ایک دن اس دنیا سے جانا، لیکن اللہ اکبر انہیں جاننے والوں میں ایک ہمارے بھائی محترم لال محمد مرحوم وہ بھی تھے، تو جانا تو ہم سب کو ہے نا، لیکن اس حیثیت سے انتقال ہوا ان کا سعودیہ میں، ان کا انتقال ہوا۔ ہم کو آپ کو سب کو جانا، لیکن ہم کو آپ کو پتہ نہیں کہ ہم کہاں مریں گے، نہیں پتہ، کسی کو نہیں پتہ۔ اس اعتبار سے کہ جن کی خاطر ہم بیٹھے ہیں ان کا انتقال اپنے گھر سے بہت دور ہوا، اس اعتبار سے لال محمد صاحب قسمت والے تھے۔ مرنا ہم کو بھی آپ کو بھی ہے، جو اوپر بیٹھے ان کو بھی مرنا، جو نیچے بیٹھے سب کو مرنا، کسی کو موت سے انکار نہیں ہے۔ موت کا معاملہ تو یہ ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، ذرا توجہ سے سنیے گا، دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت عمر کے بارے میں تو جانتے ہی ہیں کہ ذرا سی غلط بات پر حضرت عمر کی تلوار باہر آ جاتی ہے۔ دربار میں بیٹھے ہیں،
مجمع لگا ہوا ہے، ایک آنے والا آتا ہے اور کہتا یا عمرو لا تنسا موتک، اے عمر اپنی موت کو نہ بھولنا۔ حضرت عمر کا دربار، اب دربار میں آنے والا ایک عام آدمی کہتا ہے عمر موت کو نہ بھولنا، یاد رکھنا ایک دن تمہیں بھی مرنا ہے۔ حضرت عمر نے جو بھی اتنا سنا تھر آ گئے، بدن پر کپ کپی تاری ہو گئی۔ اس آدمی کو قریب بلایا، ارشاد فرماتے ہیں تو نے مجھ کو موت کی یاد دلائی، تمہارا شکریہ، لیکن ایک کام کیا کرو، روزانہ اسی طرح ایک مرتبہ آ کر مجھ کو موت کی یاد دلا دیا کرنا، میں تم کو تنخواہ بھی دوں گا۔ اللہ اکبر، امیر المومنین ہے، آدھی دنیا کے بادشاہ، آدھی دنیا کے حاکم، اور آدھی دنیا کے حاکم سے کہنے والا کہتا ہوگا آدھی دنیا پر حکومت ہے تو موت کو بھول نہ جانا، مرنا۔ فرماتے روزانہ آ کر کے صرف اتنا کہنا ہے یا عمر لا تنسا موتک، عمر موت کو نہ بھولنا، روزانہ آ کر صرف اتنا کہہ دیا کرو، میں تنخواہ دوں گا۔ ذرا سوچیں، بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے، یہاں تو ہم لوگ امام صاحب کی تنخواہ ٹائم سے نہیں دے پاتے، جو بیچارے پورے مہینہ 24 گھنٹہ حاضری دیتے، وہاں صرف یہ یاد دلانے کے لیے کہ مرنا ہے تنخواہ دی جائے۔ اب وہ شخص روزانہ آتا اور صرف اتنا کہتا یا عمر لا تنسا موتک، عمر موت کو نہ بھولنا، مرنا مرنا۔ حضرت عمر اس کو تنخواہ دیتے۔ کچھ دنوں کے بعد جب آنے والا وہ شخص آتا ہے اور وہی بات کہتا ہے عمر موت کو نہ بھولنا، حضرت عمر اس کو قریب بلاتے ہیں، اور قریب بلانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کل سے نہ آنا۔ اس کو بڑا تعجب ہوتا، وہ کہتا عمر کیا اب آپ کو موت کو یاد کرنے کی ضرورت نہ رہی؟ حضرت عمر کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے۔ وہ شخص کہتا ہے پھر آپ مجھ کو منع کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، آج ہماری عمر 50 پار کر جاتی ہے، 60-70 پار کر جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے قدم مسجد کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کب ہماری جان ہمارے جسم سے نکل جائے، ہماری روح ہمارے جسم کا ساتھ چھوڑ دے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے۔ اللہ اکبر۔